بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 15 مئی ہے سال 2022۔ عمران خان کا دباؤ کام کر گیا ہے، گیم الٹ گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ الیکشن کے لیے تیار ہے۔ امپورٹڈ حکومت کی چھٹی، نواز اینڈ کمپنی اب جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کو دھمکیاں دینے پر اتر آئی ہے۔ امپورٹڈ حکومت کس طرح پھنس گئی ہے، یا پھر عمران خان کے لیے یہ بھی ایک نیا ٹریپ ہے؟ بڑی عام خبر ہے جس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ سب خان کو 2/3 اکثریت دلانے کا ایک منصوبہ تھا۔ ایک لیگی صحافی پھٹ پڑا ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن دوسری طرف رانا ثناء اللہ کا ایک بڑا عام بیان ہے، اور اس وقت جو لندن پلان ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے، چونکہ نون لیگ اس حکومت کا تمام بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ نون لیگ چاہے گی کہ رانا ثناء اللہ اس وقت وزیر داخلہ ہے اور وہ کسی بھی طرح خون بہانا پڑے، گرفتاریاں ہوں، تشدد کرنا پڑے، انارکی کی کیفیت ہو، جو بھی ہو، ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو، وہ تھپکی دے کہ رانا صاحب آپ جو کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عمران خان، اس کی حواری، جتنے بھی اس کے کارکن ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ آؤٹ کر دیں، تشدد کریں، جو کچھ کرنا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس پورے کام کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب حکومت جو تبدیل ہوئی ہے، یقینی طور پر اس حوالے سے تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی حمایت حاصل تھی۔ یہ الزامات بھی آ رہے ہیں، لیکن آگے جس طرح کا ایک عوامی رد عمل ہے، اب اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ معاملات کو کسی طریقے سے منطقی کنارے پر پہنچایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نون لیگ اور اتحادی اب بلیک میلنگ اور دھمکیوں پر اتر آئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ جو ہے اس نے یہ واضح ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ حکومت معیشت بحال کرنے کے لیے سخت اقدامات کرنے پر تیار ہے، مگر اس کی ایک سیاسی قیمت بھی ہے۔ وہ سیاسی قیمت نون لیگ اکیلے ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر یہ قیمت تمام اتحادی مل کر ادا کریں گے تو ہم تیار ہیں۔ یعنی باقی اتحادی وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو آصف زرداری ہے اس کا کیا نقصان ہوا ہے، وہ تو دوبارہ سندھ میں آ جائے گا، باقی کچھ نہ کچھ سیٹیں لے لے گا، کہیں وہ صدر پاکستان بننے کی کوشش کرے گا۔ فضل الرحمان ہے، اس نے بھی چند نشستیں لینی ہے، کوئی اس کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ ہمیں بلیک میل بھی الٹا کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ جو ہے اگر وہ اس معاشی کرائسس سے نہیں نکلتی اور اسی طرح دباؤ برقرار رہتا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے، تو یہ حکومت جب الٹے گی تو جتنا بھی نقصان ہے وہ تو نون لیگ کو ہوگا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تشدد کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، تمام اتحادیوں کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، اور پھر 1.25 سال تک ہمیں کوئی ہلا نہ سکے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو گارنٹی دینی پڑے گی۔ لندن کے اندر یہی اب وجہ سمجھ آئی ہے، جن لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اگرچہ ان سے حلف لیا گیا ہے، جیسے دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن اب جو وہ گفتگو کریں گے، جس طرح کی بات کریں گے، اس سے ایک انالیسس ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کیا پلان تشکیل دیا گیا ہے۔ تو اب ایک طرف عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سیاہ کریں، سفید کریں، وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو۔ رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے پیٹرول سبسڈی ختم کرنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ سبسڈی ختم کرنی ہے تو مہنگائی بڑھے گی، یہ فیصلہ اتحادی مل کر کریں گے۔ یعنی کوئی بھی بڑا فیصلہ وہ کہتے ہیں جی سب نے مل کر کرنا ہے، ورنہ ہم تو یہ اکیلے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اتنی مہنگائی ہو اور پھر لوگ جو ہے وہ ہمارے اوپر تنقید کریں۔ اب ایک لیگی صحافی ہے، انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اور دعویٰ ان کا بڑا سیدھا ہے۔ یہ نصرت جاوید، آپ کو علم ہے، مسلم لیگ نون کا صحافی ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو یہ غلطی کرنے جا رہے ہیں، اگر اب عمران خان کی حکومت کو الٹیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا بیانیہ مضبوط ہوگا اور آپ کو اس کو دوبارہ ہیرو بنا دیں گے، اور وہ دوبارہ 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت میں آ جائے گا۔ اب دوبارہ جو ہے جس طرح عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، اب مزید جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ان کی حکومت ہٹانے میں کیا رول تھا، بیرونی سازش، پھر اندرونی ہینڈلر، سہولت کار، اب پوری طرح عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ تمام ٹی وی چینلز کی مخالفت کے باوجود، اینکرز کی مخالفت کے باوجود، چند عام لوگ، میں سمجھتا ہوں ارشد شریف، اینکر عمران خان، صابر شاکر، اسی طرح غوریہ مقبول جان، اور پھر ہم دیکھتے ہیں صدیق جان صاحب، اس طرح کے چند جو لوگ ہیں
وہ اب ساتھ کھڑے ہیں، معید پیر زادہ ہیں اور ہمارے مخدوم شہاب الدین ہیں، کچھ اور دوست ہیں، وہ کھڑے ہیں، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ لیٹ گئے ہیں۔ تو اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود بھی، اور جس طرح آئی ایس پی آر اور جیو کا آپس کے اندر اتحاد ہوا ہے، یہ ساری چیزوں کے باوجود عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب نصرت جاوید کہتا ہے یو اسٹل ڈاؤٹ that the original plan was to bring Imran Khan PTI back to Prime Minister's house with 2/3 majority۔ نصرت جاوید کہتا ہے کہ کیا آپ کو ابھی بھی شک ہے کہ یہ اصل منصوبہ عمران خان کو وزیر اعظم ہاؤس میں دوبارہ 2/3 اکثریت کے ساتھ لانا تھا؟ اب یہ غلط کہہ رہا ہے، درست کہہ رہا ہے، لیکن جو ماحول بن گیا ہے، اگر آج فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان 2/3 کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے امپورٹڈ حکومت مکمل طور پر گھبرائی ہوئی ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے وہ وزن نہیں اٹھا سکتے۔ اب میں نے آپ کے سامنے بڑی عام خبر رکھنی ہے، چونکہ آپ کو علم ہے کہ عمران خان کے یہ جو نواز شریف ہے، خاندان فہد حسین کو انہوں نے معاون خصوصی بنا لیا، اور اگلا جو زیر ذمہ داری ملنی ہے وہ نجم سیٹھی کو ملنی ہے۔ ابھی لندن کے اندر گیا، وہاں پر مل کر آیا ہے۔ اب جو اس نے اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں لگائی ہیں، جو اس نے باقاعدہ بات چیت کی ہے، یقیناً یہ نواز شریف کا اینڈ کمپنی کا اصل بیانیہ ہے، اور اس سے پوری جو ان کی اپروچ ہے، سوچ ہے، جس طرح کی وہ آزادی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہو اور ہم عمران خان کا خاتمہ کر دیں، یہ ساری چیزوں میں اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ حکومت بدل گئی ہے، لیکن آگے نئے الیکشن کی طرف اسٹیبلشمنٹ اب جانا چاہتی ہے، چونکہ اداروں کو بھی علم ہے، اندازے غلط ثابت ہو گئے ہیں۔ عمران خان کی مقبولیت ایسی ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ، یہ تو پہلے ہی بے شک یہ ابھی ان کو اقتدار بھی دے بھی دیا گیا ہے، تو اس کے جو کارکن ہیں ان کی سرشت کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ کبھی بھی افواج پاکستان کا تحفظ نہیں کریں گے، ان کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے۔ ایک پی ٹی آئی پرو پاکستانی جو لوگ تھے، وہی تھے اصل میں جو پاک فوج کے اداروں کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن اب وہ مخالفت کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ، امپورٹڈ حکومت، یہ ایک ترازو کے پلڑے میں نظر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں عوام اور عمران خان کھڑے ہیں، اور عمران خان چاروں صوبوں کے اندر جہاں بھی جلسہ کرتا ہے وہ ریکارڈ جلتا ہے۔ تو ان حالات کے اندر یہ افورڈ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صرف تشدد کریں، گرفتاریاں کریں، لانگ مارچ ناکام کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سال سوا سال حکومت کر سکتے ہیں۔ اس کا حل فریش اینڈ فری الیکشن ہے۔ اب یہ بڑی عام جو باتیں ہیں، یہ آپ یوں سمجھیے نجم سیٹھی نہیں بول رہا بلکہ نواز شریف بول رہا ہے، چونکہ ابھی 2 دن پہلے ملاقاتیں 2-3 یہ کر کے آیا ہے۔ اب یہاں یہ کہتا ہے، ذرا بیانیہ سنیے گا، کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے دباؤ میں آ کر قبل از وقت انتخابات کرانے پر تیار ہو چکی ہے۔ یہ نجم سیٹھی کہہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے، وہ جب چاہے اس حکومت کو گرا دے، تمام جماعتیں صرف ایک اشارے پر ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ سارے سوال اسٹیبلشمنٹ آ کر شروع ہوتے اور اسی پر ختم ہوتے ہیں۔ جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ایک صفحے پر تھی تو اس وقت اپوزیشن کو بڑی تکلیف تھی۔ اب جب عمران خان اقتدار سے ہٹ چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب اس حکومت کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایسا کردار بن گیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اب یہ وہ بندہ ہے جو چند دن پہلے جنرل باجوہ زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا، ابھی 4 دن پہلے کہ زبردست کیا ہے، عمران خان کو سائڈ پر کیا ہے، لیکن لندن میں اس شخص کی نواز شریف سے ملاقات ہوتی ہے، اور اب نواز شریف کی روح اس میں گھسی ہے، اور یہ ذرا ان کی مایوسی جو ہے وہ چیک کیجئے، اور عمران خان کی مقبولیت سے جس طرح یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں یہ آپ کو نظر آئے گا۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ عمران خان واشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ میرا ساتھ دو اور اقتدار میں واپس لے کر آؤ، جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم تو آ گئے ہیں لیکن اگر ہماری مدد نہ کی گئی تو ہم سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے۔ یعنی دونوں طرف سے اسٹیبلشمنٹ سے مطالبات ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دوسرا، حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کا مشکل فیصلہ کرنے کے بعد ہمارے خلاف جو عوامی رد عمل آئے گا، یعنی پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوگا،
महंगाई का तूफान आएगा, उसके बाद क्या गारंटी है कि आप हमारे साथ खड़े रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट से गारंटी मांगी जा रही है, बड़ी आम बात है। मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा जरूरत मुल्क की मईशत को इस्तेकाम देने की है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि ना तो एस्टेब्लिशमेंट को और ना ही इमरान खान को इसमें कोई दिलचस्पी है। अब ये बंदा जो है, पहले इससे पूछे कि आपको बड़ी दिलचस्पी है, ये तो आपको शर्म आनी चाहिए थी। आप इमरान खान के इक्तदार को आप चलने देते, आप ना हटाते। आपको इतनी अगर टेंशन थी तो उस वक्त आपने इक्तदार से हटाकर, क्या आपको मईशत की टेंशन थी और ये काम किया है? ये इंटेलेक्चुअल करप्शन होती है। अब वो कहते हैं कि अब देखिए इल्जाम किस तरह लगा रहा है एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को, अब एक तरफ फिर ले जा रहा है। अब वो कहते हैं मईशत को इस्तेकाम देने की है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि ना तो एस्टेब्लिशमेंट को और ना ही इमरान खान को इसमें कोई दिलचस्पी है। मौजूदा हुकूमत को कहा जा रहा है कि आप मुश्किल फैसले करें, लेकिन हमारी जानब से कोई गारंटी नहीं कि आपको बचा कर रखेंगे। यानी एस्टेब्लिशमेंट बचाने की गारंटी नहीं दे रही और वो कह रही है आप चलाएं हुकूमत सियासी तौर पर। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट का मुल्क का ख्याल है तो जरूरी है कि मईशत की बहाली के मुश्किल फैसले मौजूदा हुकूमत ही करे, क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है कि इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत को लाकर ये फैसले कराए जाए। अगर ऐसा हुआ तो पानी सार से गुजर जाएगा। यानी हुकूमत का जो टेन्योर है इस इंपोर्टेड हुकूमत का, वो पूरा करने में एस्टेब्लिशमेंट मदद करे। मुझे समझ नहीं आ रही कि एस्टेब्लिशमेंट की जानब से हुकूमत को ये गारंटी क्यों नहीं दी जा रही। ये नजम सेठी, नवाज शरीफ की रूह नजम सेठी में घुसकर बात कर रही है। वो कहते हैं क्यों गारंटी नहीं दी जा रही कि आप इमरान खान को भी हैंडल करें, IMF के साथ मुआहदा करें, नया बजट दें, मईशत का पहिया चलाएं, हम आपको गैर मुस्तहकम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा किया ही नहीं जा रहा। अब चूंकि एक तरफ भाई इमरान खान और अवाम खड़े हैं, तो बेशक जैसे भी पहले हुकूमत गिराने के अंदर किरदार हुआ है, लेकिन एक हद से ज्यादा इदारे कभी भी अवाम के खिलाफ नहीं जा सकते। अब वो मजीद कहते हैं कि इस वक्त यही बातें चल रही है कि जनरल बाजवा चाहते हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि वो इमरान खान के दबाव में आ चुके हैं। मुल्क को दरपेश बहरान की सारी जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान पर आ रही है। यानी इमरान खान पर और एस्टेब्लिशमेंट आ रही है, लेकिन आपके उन मामों पर नहीं आ रही जिन्होंने हुकूमत छीनने का लालच था और वो मुल्क के मसाइल हल करने के लिए दौड़े आ रहे थे। अगर PTI सरबराह जल्द से जुलूस छोड़ दें तो शायद मुल्क की मईशत बहाल हो जाए। ये वो बातें हैं नाजरीन जो नजम सेठी ने की है। ये आप यूं समझिए कि नजम सेठी को हटा दीजिए और नवाज शरीफ बात कर रहा है, लेकिन ये आप अंदाजा कर लें कि एस्टेब्लिशमेंट गारंटी दे, हम IMF से मुज़ाकरात करें, हमारे साथ मदद करें, मईशत का कुछ कर्जा इधर से मिले, सऊदी अरब, UAE, चाइना, ये कर करा के मुल्क कुछ ना कुछ जो है कर्जे मजीद करके तो हम ये चलाएं, लेकिन गारंटी हो कि 1.25 साल हम हुकूमत करेंगे। ये बात अब एस्टेब्लिशमेंट कहती है भाई अवाम और इमरान खान एक तरफ खड़ी है, हम अब आप इख्तियार में आ गए हैं, लिहाजा अब हम जो है वो न्यूट्रल हो रहे हैं। पहले इमरान खान के लिए न्यूट्रल हुए और अब इनके लिए लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। अब यही बंदा जो कल तक ये तबका न्यूट्रल होने पर कहता था जनाब जबरदस्त, ये बड़ा काम किया है, अब ये कह रहा है कि आप जरा उसके साथ खड़े हों और इमरान खान से निपटे और न्यूट्रल ना हों, बल्कि इसके साथ जो है वो गैर आईनी तौर पर खड़े हों। तो ये अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि कोई नया इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये इमरान खान के खिलाफ एक नया प्लान ट्रैप हो सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि लंदन के अंदर जो मशावरत हुई है वो इसी गुफ्तगू के दायरे में हुई है और ये चंद साफी और भी बोलेंगे। एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद, जनरल बाजवा, नदीम अंजम पर धमकियां, ब्लैक मेलिंग कि आप इख्तियार में अगर लाए तो अब आपने चलवाना भी है, ये चीज यहां पर एक पूरी जो है वो जाहिर हो रही है। आने वाले दिनों के अंदर जब अवामी दबाव भी होगा, प्रेशर मजीद बढ़ेगा, तो आप देखिएगा ये किस तरह बोलते जाएंगे और ये कैसे मामलात आगे बढ़ते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहरहाल इस मुल्क को ट्रैक पर लाने का एक हल है। देखते हैं कब इस पर अमल दरामद होता है। अपने मेजबान साजिद गोंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।